اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے حکمران گزرے ہیں جن کے قصے آج بھی ہم لوگ سنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حکمران اپنی طاقت کے بلبوتے پر شہرت پا گئے تو کچھ ثقافت اور فراخ دلی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ہم آج ایسے ہی ایک افریقہ کے بادشاہ کی کہانی سنانے والے ہیں جس کو انسانی تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص بھی سمجھا جاتا ہے، جس کے آگے مارک زکربرگ، جیف بیزوس، بلی گیٹس کچھ بھی نہیں۔ 5 لاکھ مربع میل سے زائد کی سلطنت پر حکمرانی کرنے والے اس بادشاہ کی فراخ دلی ایسی تھی کہ جہاں سے بھی گزرتے لوگوں کو قیمتی تحائف بانٹتے چلے جاتے۔ مصر میں قیام کے دوران اس بادشاہ نے مصر میں اتنا زیادہ سونا لوگوں میں مفت بانٹا کہ وہاں کئی سالوں کے لیے سونے کی قیمت ہی گری رہی۔ آخر دوستو، یہ امیر ترین بادشاہ کون تھے؟ ان کی سلطنت میں کون کون سے ممالک شامل تھے؟ آج کے دور میں ان کی دولت کا کیا تخمینہ لگایا جاتا ہے، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، تو بنے رہیے میرے ساتھ۔ دوستو، اگر دنیا کے امیر ترین لوگوں کا ذکر ہو تو ہمارے ذہنوں میں ایمیزون کے مالک جیف بیزوس، بلی گیٹس، مارک زکربرگ اور امبانی جیسے بڑے بڑے نام آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہے اور کئی سالوں سے یہی لوگ امیر ترین افراد میں شامل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ اعداد و شمار سے ہٹ کر اگر سادہ زبان میں آپ کو بتائیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے 9 امیر ترین لوگوں کے پاس جو دولت ہے، اتنی دولت پوری دنیا کے غریب ترین 4 ارب لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن دوستو، اگر تاریخ کی بات کی جائے تو ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی دولت ان تمام لوگوں سے کئی زیادہ تھی، جو ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ دوستو، جس بادشاہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں، تاریخ انہیں منسا موسیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے۔ اگر منسا موسیٰ کی پیدائش کی بات کی جائے، کچھ ذرائع کے مطابق یہ 1280 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ منسا موسیٰ سن 1312 سے 1337 تک مالی امپائر کے حکمران رہے۔ اس وقت سلطنت مالی اس وقت کی سب سے امیر حکومت بن چکی تھی۔ موسیٰ کے دور میں سلطنت مالی دریائے نیگر سے بحر اوقیانوس تک پھیلی ہوئی تھی۔ صحرائے صحرا اور افریقہ کے بہت سے جنگلات سلطنت مالی کا حصہ تھے۔ یہ آج کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گینی، برکینیا فاسو، مالی، نائجر، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ بھی منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ تھے۔ دوستو، منسا موسیٰ کا نام موسیٰ کیٹا تھا، لیکن اس وقت کے بادشاہ کو منسا کہا جاتا تھا، اس وجہ سے اس کو منسا موسیٰ کہا جاتا ہے۔ منسا موسیٰ کو امیر آف مالی، مائن آف لارڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ منسا موسیٰ بادشاہ کیسے بنے، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ بعض روایات کے مطابق تخت مالی کے سربراہ ابو بکر دوم نامی بادشاہ تھے۔ یہ ایک بار بحر اوقیانوس کے سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے سلطنت کی ذمہ داری منسا موسیٰ کو سونپ دی۔ بدقسمتی سے وہ واپس نہ آ سکا۔ اس کی غیر موجودگی میں منسا موسیٰ نے سلطنت مالی کی ذمہ داری سنبھال لی اور وہ مالی سلطنت کے 9ویں بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے مالی پر اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور سونے کے ذخائر سے مالا مال تھا۔ دوستو، منسا موسیٰ کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ آج کے دور میں اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ منسا موسیٰ کے دور کا سب سے مقبول قصہ ان کا حج کا سفر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سفر کی تیاری موسیٰ برسوں سے کر رہے تھے۔ یہ سفر اتنا شاندار تھا کہ پوری دنیا کی توجہ سلطنت مالی کے اس بادشاہ کی طرف ہو گئی تھی۔ دوستو، اس سفر کی تیاری کے لیے تمام چھوٹے بڑے ممالک سے غلام خریدے گئے۔ اس سفر پر جانے سے پہلے موسیٰ نے سلطنت کا عارضی کنٹرول اپنے بیٹے کو دیا اور سن 1324 میں حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں منسا موسیٰ کے ساتھ 60,000 لوگ تھے، جنہوں نے سونے اور ریشم سے بنے ہوئے لباس زیب تن کر رکھے تھے، جس میں 12,000 ان کے غلام تھے۔ ہر غلام نے تقریباً 2 کلو گرام سونے کی اینٹیں تھام رکھی تھی۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے، اس کے آگے 500 افراد کا دستہ چل رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں سونے سے بنی ہوئی چھڑی تھی۔ یہ سفر اتنا شاندار تھا کہ منسا موسیٰ کی شہرت اتنی زیادہ ہو گئی کہ جو اس قافلے کو دیکھتا وہ دنگ رہ جاتا۔ منسا موسیٰ کا نہ صرف مسلمانوں تک بلکہ یورپ تک اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ مورخین کے مطابق اس قافلے میں 180 اونٹ بھی شامل تھے۔ ہر اونٹ پر تقریباً 130 کلو گرام تک سونا لدا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ جہاں سے گزرتے وہاں کے غریب لوگوں میں سونا بانٹتے جاتے۔ مصر میں تو کئی سال تک سونے کی قیمت ہی گری رہی۔ دوستو، وہ اتنا سارا سونا خرچ کرتے کہ جمعے کے دن وہ جہاں بھی موجود ہوتے وہاں ایک مسجد تعمیر کرواتے۔ سفر کے دوران جب قافلہ قاہرہ میں رکا تو 3 دن انہوں نے اہرا میں مصر کے قریب قیام
قیام کیا۔ مصر میں اس وقت مملوک سلطان الناصر محمد کی حکومت تھی۔ منسا موسیٰ کو اس کی مہمان نوازی بہت پسند آئی۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے اس سفر پر 125 ٹن سونا خرچ کیا۔ مورخین بتاتے ہیں سفر پر منسا موسیٰ کا کافی سامان ختم ہو چکا تھا۔ حج کا یہ سفر تقریباً 1 سال سے زائد عرصے پر محیط تھا۔ منسا موسیٰ جب مکہ سے واپس روانہ ہوئے تو اس کی ملاقات ایک اندلسی شاعر ابو اسحاق الساہری سے ہوئی، جن کے علم اور زباندانی نے موسیٰ کو بہت متاثر کیا۔ وہ شاعر کو اپنے ساتھ مالی لیا ہے، جس نے بادشاہ کے حکم پر چاڑ میں پختہ اینٹوں کی مسجد بنوائی، جو آج بھی موجود ہے۔ مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹوں کا رواج نہیں ہوا تھا۔ دوستو، منسا موسیٰ نیک صفت اور درویش حکمران تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے قصے تاریخ میں موجود ہیں۔ موسیٰ کی اس رحم دلی اور اتنی شہرت کی وجہ سے کئی شہر سلطنت مالی میں شامل ہو گئے، جس سے سلطنت مالی اور بھی وسیع ہو گئی۔ مورخین کے مطابق مالی کی سلطنت اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اگر کوئی شخص پیدل اس کا سفر کرے تو اس کو 1 سال سے زائد عرصہ لگ جائے۔ دوستو، اگر منسا موسیٰ کی وفات کی بات کی جائے تو اس کی وفات 57 سال کی عمر میں ہوئی۔ موسیٰ نے 25 سال مالی سلطنت کی حکومت کی۔ منسا موسیٰ کی ٹوٹل نیٹ ورتھ کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، لیکن مشہور ویب سائٹ سیلیبریٹی نیٹ ورتھ کے مطابق منسا موسیٰ کی دولت آج کے مطابق 400 بلین امریکن ڈالر تھی۔ دوستو، یہ دولت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، لیکن آج کے دور کے سب سے امیر سمجھے جانے والے ایلون مسک کی نیٹ ورتھ تقریباً 280 بلین ڈالر ہے، جبکہ امیزون کے مالک جیف بیزوس کی 153 بلین ڈالر ہے، یعنی آج کل کے دور کے سب سے زیادہ امیر آدمی سے بھی کئی گنا زیادہ امیر تھا۔ منسا موسیٰ کی وفات کے بعد مالی سلطنت کی حکومت اس کے بیٹے نے سنبھال لی، لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائے اور سلطنت مالی پر یورپین اقوام نے قبضہ کر لیا۔ 16ویں صدی میں اس کی سلطنت کا نام و نشان بالکل ختم ہو گیا تھا۔ دوستو، سلطنت مالی کا ایک شاہکار آج بھی ٹمبکٹو میں موجود ہے، جو اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، جس کو دیکھ کر سلطنت مالی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی ختم ہوتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔